قرآن پاک کی آیت واضح ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونا جو ہے وہ دو طرح ہے، ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے حکمی۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی آپ ان کے ساتھ ہیں، اور حکمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے عمل کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں۔ تو جسے حقیقی معیت اور صحبت نصیب ہے، اس کے لیے اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی معیت ہاں، انہیں نصیب ہوئی تو مرتبہ صحابیت بھی ملا، واہ! اور اس صحبت حقیقی کی جو برکات اور اثرات تھے وہ صحابہ کرام کے اندر نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کی جو بیوٹی ہے اور جو کمال ہے اس میں وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اور جسے حقیقی صحبت نہیں ہے تو اس کے لیے حکمی صحبت ہے۔ حکمی صحبت کے کئی طریقے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے حالات زندگی کو پڑھتے رہنا، دوسرا ہے اس کے ملفوظات کو سننا پڑھنا، تیسری بات ہوتی ہے کہ اپنے عمل کو اس کی طرح رکھنے کی کوشش کرنا، چوتھا ہوتا ہے کہ اپنے تصور میں اسے رکھنا۔ یہ بھی حکمی صحبت کے اندر آتا ہے۔ میں کل ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک پنجابی اشعار میں تصوف کی کتاب تھی، بڑی خوبصورت کتاب۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ پیر و مرشد کی صحبت اختیار کرو، حقیقتاً یا حکماً۔ پھر فرمایا کہ حقیقتاً تو یہ ہے کہ ان کا حقیقی قربی آپ کو مل جائے، آپ ان کے سامنے بالمشافہ بیٹھ سکیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنے تصور میں اپنے مرشد کو رکھو، کہ تصور میں مرشد کو رکھو گے تو ان کی زندگی، ان کا انداز، ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کا لائف سٹائل، ان کی باتیں، یہ بھی تمہارے اندر جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی۔ آپ کسی کی صورت ذہن میں رکھتے ہیں تو جیسا بندہ ہے اس کے متعلقات بھی ذہن میں آتے ہی ہیں نا۔ تو جب آپ پیر و مرشد کو ذہن میں رکھیں گے تو اب کیا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر اسی کے مطابق چلتی رہیں گی۔ یہ بھی حکمی صحبت کی صورت ہے۔